بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکل سوالوں سے گھبرایا نہیں جاتا اور سچی گفتگو سے بھاگا نہیں جاتا۔ یہاں ہم یقین اور شک، سمجھ اور الجھن، سچ اور تحقیق کے درمیان چلنے والے سفر کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ ایک نئی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے، پرانی باتوں کو چیلنج کرتا ہے اور آپ کو گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کسی کو غلط ثابت کرنے کا شو نہیں، بلکہ انسانی تلاش کو سمجھنے کا منظر ہے۔ اگر آپ تیار ہیں سوال کرنے، سوچنے اور مسنگ ڈاٹس کو جوڑنے کے لیے، تو پھر آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ الحمدللہ، مجھے اس علمی سفر کا حصہ بننے پر واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب پہ بہت سوال اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ مذہب چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو شک ہے نا، وہ تھوڑا مختلف ہے۔ جی، تھوڑا علمی زیادہ ہے اور جذباتی کم۔ صحیح، بالکل، کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر شخص کے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنے کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوال مت کرو، چپ رہو۔ تو تحقیق کے مطابق کیا شک کرنا واقعی کوئی بیماری ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں اور کلاسیکل اسلامی تحقیق کو دیکھیں نا، مثال کے طور پر امام غزالی کی زندگی کو دیکھیں، جی، تو انہوں نے سوال پوچھنے کو یا شک کو برا نہیں سمجھا، بلکہ ان کی جو مشہور کتاب ہے المنقذ من الدلال، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز پر شک کیا، یہاں تک کہ اپنے حواس پر بھی۔ واقعی اپنے حواس پر بھی شک کیا؟ جی ہاں، ان کے نزدیک سوچے سمجھے سوال، جسے ہم سچا شک یا استفہام کہتے ہیں، وہ علمی سفر کا پہلا قدم ہے۔ غزالی کا ماننا تھا کہ جب تک انسان اندھی تقلید کا بت نہیں توڑے گا، وہ یقین کی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ اچھا، یعنی سوال اٹھانا یقین کی طرف جانے کا ہی ایک راستہ تھا۔ بالکل۔ لیکن یہاں میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سائیکالوجی اور سوشیولوجی کے کچھ اسباق پڑھے ہیں، جی، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے اندر کے دکھ کو اکثر ایک عقلی سوال بنا کر پیش کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ مطلب لوگ دکھ کو سوال بنا لیتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک نس پکڑی ہے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کسی اندرونی تکلیف، کسی ظلم یا کسی جذباتی چوٹ کو، جسے آج ہم ٹراما کہتے ہیں، جی، اس ٹراما کو ایک علمی سوال کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کسی مذہبی شخص نے برا رویہ اختیار کیا، اب اسے غصہ اس شخص پر ہے، لیکن وہ اس غصے کو مذہب پر علمی اعتراض بنا کر سامنے لے آتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ کلاسیکل اسکالرز اسی لیے جذباتی دکھ اور سچی علمی جستجو میں ہمیشہ فرق کرتے تھے، دونوں کو الگ رکھتے تھے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے دکھ کو علمی رنگ دے دیتے ہیں، اور جب بات دکھ اور تکلیف کی آتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی سوچنے والے انسان کو الجھا دیتا ہے۔ جی، وہ سوال کون سا ہے؟ وہ یہی کہ اگر خدا رحم کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس دنیا میں اتنی تکلیف، اتنی بیماریاں اور معصوم بچوں پر اتنا ظلم کیوں ہے؟ مطلب فرض کریں ایک استاد پہلے سے جانتا ہے کہ کون سا طالب علم فیل ہوگا، تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ آزمائش صرف ایک دکھاوا نہیں؟ قاضا پورا ہو، یعنی ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بالکل، تاکہ کل کو ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اور اس میں اگر ہم ماڈرن اسکالرز کو دیکھیں، جیسے حمزہ ٹوٹسز اور جاوید احمد غامادی صاحب، انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے۔ ہاں، میں نے ٹوٹسز کی کتاب دی ڈیوائن ریالٹی پڑھی تھی۔ ان کی وہ تقسیم بہت دلچسپ لگی جہاں وہ تکلیف کو مورل ایول اور نیچرل ایول میں بانٹتے ہیں۔ جی ہاں، مورل ایول یعنی انسانی ظلم، اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی فری ول دی ہے۔ اگر انسان کو اچھے اور برے کا اختیار دیا گیا ہے تو ظاہر ہے وہاں اس بات کا امکان لازمی موجود ہوگا کہ وہ برا راستہ چنے۔ صحیح، کیونکہ اگر خدا ہر بار روک لے تو پھر اختیار کہاں رہا؟ اگر خدا ہر بار انسان کو برا کام کرنے سے روک دے تو اختیار کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم فرشتے بن جائیں گے، انسان نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسانی ظلم انسان کے اپنے فری ول کا نتیجہ ہے، لیکن رکیے، ایک عام ذہن تو یہ سوچتا ہے کہ نیچرل ایول یعنی زلزلے، طوفان یا کسی بچے کو پیدائشی بیماری ہونا، اس میں تو انسان کا کوئی اختیار نہیں نا؟ صحیح سوال ہے۔
پھر ایسی تکلیف کیوں آتی ہے دنیا میں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی عقل کی محدودیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ حمزہ تیزوٹسز اسی کو واضح کرنے کے لیے اسکیپٹیکل تھیئزم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم انسان زمانے اور وقت کے چھوٹے سے حصے میں قید ہیں۔ یعنی ہمارا زاویہ بہت چھوٹا ہے۔ بالکل، ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی بڑی تصویر کا صرف ایک پکسل دیکھ رہے ہوں ہم۔ اگر ہمیں کسی تکلیف کے پیچھے فوراً کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اچھائی موجود ہی نہیں۔ غمدی صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ آزمائش اصل میں انسان کی عزت و تکریم ہے، جسے وہ ابتلا کہتے ہیں۔ ابتلا، اچھا۔ جی، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ جنت نہیں بنائی گئی، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور تکلیف اس امتحان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ اسے قرآن میں موجود حضرت خضر کے قصے سے جوڑ کے دیکھیں نا۔ جی، وہاں تو حضرت موسیٰ کو وہ اعمال بالکل غلط لگتے ہیں۔ شروع میں ایک معصوم بچے کی جان چلی جاتی ہے، غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ظلمی نظر آتا ہے نا؟ ٹھیک کہا آپ نے، ظاہر میں وہ ظلم ہی تھا، لیکن بعد میں جب حکمت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا گیا تاکہ آگے کھڑا ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے۔ یعنی ایک چھوٹے نقصان کے ذریعے ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا گیا۔ سبحان اللہ! یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا دیکھنے کا زاویہ محدود ہے، خدا مکمل تصویر جانتا ہے۔ ہر تکلیف کے پیچھے ایک ایسی کڑی ہوتی ہے جو ہم فوراً دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تمثیل بہت کچھ واضح کر دیتی ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہوتا ہے میری سوچ میں۔ کیسا تناؤ؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسانی تکلیف اور اچھائی برائی سب انسان کے اختیار پر مبنی ہے، تو پھر ایک اور صدیوں پرانا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف کٹ پتلیاں نہیں بن گئے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے۔ یہ ہمیشہ سے فلسفہ اور اسکالرز کے درمیان بحث کا مرکز رہا ہے۔ یہاں دراصل لوگ دو بالکل الگ چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہے کسی چیز کا معلوم ہونا یعنی فور نالج، اور دوسرا ہے کسی کو مجبور کرنا یعنی کازیشن۔ خدا زمان اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے۔ وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی وقت میں دیکھتا ہے۔ اچھا، میں اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا۔ آج کل ہم ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ جی، فرض کریں ایک بہت ایڈوانسڈ الگورتھم ہے جو میری آن لائن شاپنگ کی عادات جانتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جب میں اگلے دن وہ شرٹ خریدتا ہوں تو کیا اس الگورتھم نے مجھے مجبور کیا؟ نہیں نا، اس نے صرف میرے مزاج کو سمجھ کے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ میرا فیصلہ پھر بھی میرا ہی تھا نا۔ تو کیا خدا کا علم اس الگورتھم جیسا ہے؟ آپ کی مثال بہت اچھی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ فرق کیسا؟ الگورتھم اندازہ لگاتا ہے ڈیٹا کی بنیاد پر، جبکہ خدا کا علم یقینی ہے، کیونکہ اس کے لیے کل کا وجود ویسے ہی سامنے ہے جیسے آج کا وجود۔ خدا کا علم مکمل ہے۔ کسی کے اعمال کو پہلے سے جان لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے وہ عمل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ علم کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اسلامک تھیولوجی میں جیسے اشعری اور ماتوریدی مکتبہ فکر نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے قصب کہتے ہیں۔ جب میں اس پر تحقیق کر رہا تھا تو مجھے یہ کانسیپٹ تھوڑا پیچیدہ لگا۔ یہ میکینزم کیسے کام کرتا ہے کہ خدا تقدیر بناتا ہے اور انسان قصب کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت دلچسپ اور ماڈرن مثال لیتے ہیں ہم۔ فرض کریں آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گاڑی کے انجن میں جو طاقت ہے، جو پہیے گھوم رہے ہیں، وہ طاقت آپ نے پیدا نہیں کی نا، وہ طاقت انجن کی ہے۔ لیکن سٹیئرنگ وہیل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ گاڑی کو جس سمت چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ ماتوریدی مکتبہ فکر یہی کہتا ہے کہ طاقت، اسباب اور امر کو وجود میں لانے والا خدا ہے، لیکن انسان اپنے ارادے سے اس عمل کو اپنے لیے چنتا ہے یا ایکوائر کرتا ہے، جسے کسب کہتے ہیں۔ ہاں، زبردست مثال دی آپ نے۔ یعنی عمل کی جو فزکس ہے یا طاقت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن نیت کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں، سٹیئرنگ وہیل میرے ہاتھ میں۔ بالکل، انسان کا اختیار اور خدا کی تقدیر دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی نظام کا حصہ ہے۔ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، اور اسی ارادے، اسی سٹیئرنگ گھمانے کی وجہ سے ہی وہ جواب دہ ہے۔ صحیح۔ یہ وضاحت حقیقتاً کافی الجھنیں سلجھا دیتی ہیں میری۔ اب دیکھیں، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ظاہر ہے اس اختیار کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے کسی رہنمائی یا گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ یہ گائیڈ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔
لیکن عقیدے اور فلسفے سے نکل کر جب ہم تاریخ میں آتے ہیں تو لوگ رکتے نہیں ہیں، وہ اس گائیڈ کی حفاظت پر شک کرنے لگتے ہیں، اور وہی سوال آتا ہے جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا۔ کہ عثمانیہ دور میں نسخے کیوں جلائے گئے؟ ہاں بالکل، اگر قرآن پوری طرح محفوظ ہے تو تاریخ میں حضرت عثمان کے دور میں جو مختلف نسخے تھے انہیں جلایا کیوں گیا؟ ظاہر ہے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انسانی فیصلوں نے اس کتاب کو شکل دی ہے اور کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سوال بظاہر بہت وزن رکھتا ہے آج کے دور میں، لیکن جب ہم ڈاکٹر جوناتھن براؤن اور مصطفیٰ الازامی جیسے تحقیق دانوں کو پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم آج کل ہر چیز کتاب میں پڑھنے کے عادی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں بھی حفاظت کا نظام صرف لکھاوٹ پر ہی مبنی تھا، لیکن اصل نظام تواتر تھا۔ تواتر، جسے اورل ٹرانسمیشن کہتے ہیں ہم۔ جی ہاں، میس اورل ٹرانسمیشن۔ لیکن ایک عام انسان یہی سوچے گا کہ سنا بسنا سن کر آگے پہنچانے میں تو ٹیلی فون گیم جیسا مسئلہ ہو سکتا ہے نا، جہاں پہلی بات آخر تک آتے آتے پوری طرح بدل جاتی ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے اس نظام کی۔ تواتر ٹیلی فون گیم بالکل نہیں ہے۔ ٹیلی فون گیم میں ایک شخص دوسرے کو چھپکے سے اکیلے میں بات بتاتا ہے۔ تواتر کا نظام اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ ایک ہی بات سنتے ہیں، اور پھر وہی ہزاروں لوگ آگے لاکھوں لوگوں کو سکھاتے ہیں جو مختلف شہروں میں پھیل چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے آج کل کی بلاک چین ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر میں ڈاٹا تبدیل ہو تو باقی ہزاروں کمپیوٹرز اس تبدیلی کو پکڑ لیتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصل کاپی ہوتی ہے پہلے سے۔ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی میکینزم ہے۔ حفاظت کا انحصار صرف کسی ایک لکھے ہوئے نسخے پر نہیں تھا، بلکہ اس عظیم و شان بلاک چین پر تھا جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اس وقت کے عرب معاشرت اورل سوسائٹی تھی، ان کا حافظہ ان کی پہچان تھا۔ صحیح، لیکن اگر تواتر اتنا ہی اسٹرانگ تھا تو پھر قرات کا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوا؟ مختلف لہجے کیوں بن گئے تھے؟ یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے شک کو دور کرنے کے لیے۔ مختلف قرات یا پڑھنے کے طریقے کوئی کرپشن یا تبدیلی نہیں تھی، یہ خود وحی کا اپنا حصہ تھے۔ پیغمبر اسلام نے خود خدا سے اجازت لی تھی کہ عرب کے مختلف قبائل قرآن کو اپنے لہجے اور لغت میں پڑھ سکیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ اچھا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اردو میں کوئی شخص کیا بولے اور کوئی کا بولے، اصل مفہوم وہی رہتا ہے، بس لہجہ بدلتا ہے۔ تو اگر وہ سب لہجے جائز تھے تو پھر حضرت عثمان کو سٹینڈرڈ نسخے تیار کرنے اور باقی نسخوں کو جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آخر؟ کیونکہ وقت کے ساتھ اسلام عرب سے باہر عجم یعنی نان عربز تک پھیل گیا تھا۔ اب جو نئے لوگ تھے انہیں ان قبائلی لہجوں کی اجازت اور حکمت کا علم تھوڑی تھا۔ صحیح، وہ تو نئے تھے۔ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو الگ لہجے میں پڑھتے سنا تو وہ الجھنے لگے کہ کون سا ٹھیک ہے۔ فساد اور سول وار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان نے جو نسخے جلائے وہ اس لیے نہیں جلائے کہ ان میں وہی غلط تھیں، انہوں نے صرف مختلف رسم یعنی لکھاوٹ کے طریقوں کو ختم کیا تاکہ پوری امت کو ایک ایسی سٹینڈرڈ لکھاوٹ پر جمع کیا جائے جو تمام جائز لہجوں کو اپنے اندر سما سکے۔ یعنی مقصد امت کو ایک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ پر لانا تھا، نہ کہ اصل وحی کو بدلنا۔ بالکل، ہزاروں صحابہ اس سٹینڈرڈ کاپی پر موجود تھے اور متفق تھے، جو اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ کسی بھی نسخے کو بدلا نہیں گیا تھا، ورنہ سوچئے وہاں شدید بغاوت ہوتی۔ یہ وہی بات ہو گئی نا کہ اگر مثال کے طور پر انگلش کی یو کے اور یو ایس سپیلنگز پر لوگ لڑنا شروع کر دیں، جیسے کلر میں یو آتا ہے یا نہیں آتا۔ جی ہاں، تو کوئی اتھارٹی ایک سٹینڈرڈ سپیلنگ طے کر دے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اس سے لینگویج تو نہیں بدلی، صرف جھگڑا ختم ہوا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ تحقیق کا یہی فائدہ ہے کہ وہ آدھی ادھوری باتوں کو مکمل پس منظر میں رکھتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم نتیجے پر لا کھڑی کرتی ہے۔ ہم نے آج کی بحث میں دلائل، تاریخ اور الگورتھم جیسی مثالوں کا استعمال کیا۔ ہم نے عقل یعنی ریزن سے ان چیزوں کو سمجھا۔ جی، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ عقل اور عقیدے کے درمیان یعنی ریزن اور ریویلیشن کے درمیان بیلنس کہاں قائم ہوتا ہے؟ آخر وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، اسلامی تحقیق میں عقل کو کبھی رد نہیں کیا گیا۔ عقل وہ گاڑی ہے جو ہمیں سچائی کے محل تک لے جاتی ہے۔
خدا کی موجودگی، کائنات کا نظام، ان سب کو ہم عقل سے ہی سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس طرح ہماری آنکھوں کی ایک حد ہے نا، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ جب سوال یہ آتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا خدا کی حکمت کی گہرائی میں کیا چھپا ہے، وہاں عقل رک جاتی ہے۔ وہی یعنی ریولیشن ہمیں اس محل کے اندر کی سیر کرواتی ہے۔ اور شاید اس محدودیت کو پہچاننا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ بے شک، فلسفے میں اسے ایپسٹمک ہیوملٹی کہا جاتا ہے، یعنی علمی عجزی۔ جب انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا علم محدود ہے اور خدا کا علم لامحدود ہے، میرا سب کچھ نہیں جاننا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ سچائی موجود ہی نہیں۔ جب ہم اس عجزی کے بغیر آگے بڑھتے نا تو علمی سفر پھر غرور میں بدل جاتا ہے۔ واقعی اس عام فہم اور ٹھہری ہوئی گفتگو سے ایک بات تو صاف واضح ہوتی ہے کہ شک کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے بھاگا جائے، بلکہ اگر اسے ٹھیک علمی طریقے سے پرکھا جائے، اس کے اسباب کو کھنگالا جائے، تو یہ انسان کو اس کے یقین کے اور بھی قریب لے جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے شک کو اپنی منزل بناتے ہیں یا راستے کا ایک قدم جو آگے سچائی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔